اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معدن الحکمہ میں وزیر مرتضی علی حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں سانس لینے کی توفیق عنایت فرمائی، اور آج 19 رمضان جو کہ ضربت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مشہور ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں عزادار بیٹھے ہیں سب اپنے اپنے طور پر عزاداری کر رہے ہیں۔ مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے منسلک کرتے ہوئے اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس ضربت کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے محترم حجت الاسلام والمسلمین عارف حسین زاہدی صاحب۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آج کی دن کی مناسبت سے یا رات کی مناسبت سے جو کہ ضربت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مشہور ہے اور ہر جگہ پر جو ہے غم و بپا ہے، تو اس حوالے سے شبہائے قدر کی فضیلت آپ بیان فرمائے اور اس کی اہمیت پر بھی تھوڑی روشنی ہو جائے تو بہت مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اما بعد، قال اللہ وتبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں اور برادر عزیز آپ کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج شب ضربت مولا امیر المؤمنین مولا کائنات ہے۔ اس کے بعد مؤسسہ معدن الحکمہ کا میں انتہائی شکر گزار ہوں، اس پلیٹ فارم پہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا گفتگو کرنے کا۔ عزیزان محترم، آج دنیا یتیم ہونے کی رات ہے، آج پوری دنیا یتیم ہو گئی ہے، آج محراب و منبر یتیم ہو گئے ہیں، کیونکہ مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ میرے برادر نے شب قدر کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے مجھے حکم فرمایا ہے، تو کچھ نکات میں پیش کرتا ہوں۔ شب قدر جو ہے، جیسے کہ میں نے سورہ قدر کی تلاوت کی، اس میں بھی پروردگار ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 راتوں سے یہ ایک رات بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن شب قدر کو پروردگار نے مخفی رکھا ہے، معین نہیں ہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ رات شب قدر کے ساتھ مختص ہے، نہیں، پروردگار نے شب قدر کو مخفی رکھا۔ ممکن ہے 19 رمضان کو، ممکن ہے 23 رمضان کو، ممکن ہے 21 رمضان کو، اور کچھ علماء فرماتے ہیں نیمہ شعبان کو یعنی 15 شعبان کو بھی شب قدر ہونے کی روایت موجود ہیں۔ تو ہمیں ابھی یہ مشخص نہیں ہے کہ شب قدر مشخص ایک دن آپ مشخص نہیں کر سکتے شب قدر کے لیے، ٹھیک جی، مخفی ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ شب قدر کو مخفی رکھنے کی علت کیا ہے؟ تو بیان فرماتے ہیں تاکہ بندہ پروردگار کے نزدیک جا کے کئی رات اللہ کے بارگاہ میں جا کے شب بیداری کرے۔ اگر ایک دن مشخص ہوتا، اگر ایک دن معین ہوتا، وہ اسی رات جا کے عبادت کرتا اور اس کے بعد عبادت نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے یہی شب قدر ہے، یہی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ لیکن یہاں پہ مخفی رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ کئی رات یہ بندہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں شب بیداری کرے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ شب قدر کو اس لیے پروردگار نے مخفی رکھا، ٹھیک ہے جی۔ شب قدر میں کیا شب بیداری یعنی نہ سونا شب بیداری ہے؟ مثلا ایک بندہ ہے جو پوری رات نہیں سوتا، کیا یہی شب بیداری ہے؟ کیا یہی شب قدر کی اہمیت اس کے بارے میں اس کو یہی معلوم ہے کہ شب قدر میں ہم نے نہیں سونا، جاگ کے رہنا، صرف یہی ہے؟ یا شب قدر میں کچھ اعمال مخصوص ہے اس کو انجام دینا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو میں نے خود دیکھا ہے اور کہ شب قدر میں سوتے تو نہیں ہیں لیکن آپس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
کیا یہ شب بیداری ہے؟ نہیں، یہ شب بیداری نہیں ہے، کیونکہ پروردگار نے ماہ مبارک رمضان میں انسان کی سانس بھی تسبیح کہلائی۔ پروردگار نے بنی نوع انسان سے کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں تمہاری سانس بھی تسبیح ہے، تمہارا سونا عبادت ہے، تمہاری گفتگو عبادت ہے، سب کچھ عبادت قرار دیا ہے۔ لیکن جب شب قدر میں آتے ہیں تو پروردگار نے کچھ مخصوص اعمال انسان کے لیے خاص قرار دیے، اس شب میں ہم نے یہ اعمال انجام دینے۔ صرف سبحان اللہ، جاگ کے رہنا، صرف بیدار رہنا یہ شب قدر نہیں ہوتی۔ ٹھیک جزاک ہے جی۔ اللہ۔ شب قدر میں جیسا کہ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ اعمال ہیں، ٹھیک ہے جی، اس اعمال کو بجا لانا، جیسے کہ سر پہ قرآن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہیں، سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہیں، دعائے فتح کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اعمال ہے۔ زیارت امام حسین لوگ شب قدر میں پڑھتے ہیں، یہ اعمال ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان اعمال کو بجا لانا شب قدر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے سبحان جی۔ صرف اللہ، جاگ کے رہنا یہ شب قدر جزاک نہیں ہے۔ اللہ۔ تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے شب قدر میں جتنا ہو سکے، جتنا ہمارے اندر طاقت ہے، پوری طاقت صرف کر کے پروردگار کے نزدیک جا کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں، پروردگار آج کی رات دعا قبول ہونے کی رات ہے، پروردگار ہم گناہگار ہیں، ٹھیک ہے جی، پروردگار کے نزدیک جا کے دعا کریں، کیونکہ شب قدر ایک ایسی رات ہے، شب قدر میں آسمان سے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، شب قدر میں ہمارے نامہ عمل اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، جزاک اللہ۔ ملائکہ آتے ہیں فرشتے اور ہمارے نامہ عمل لے کے واقعاً۔ اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہت ہی خوش قسمت ہے وہ افراد جب ملائکہ ہمارے نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں، تو مجھ جیسے گناہگار آدمی اگر ہو تو اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ غیبت لکھی ہوتی ہے، اس کے اعمال میں گناہ، نامحرم سے چیٹنگ، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور یہ مختلف جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، ان کے ذریعے اس کے نامہ اعمال میں ہر قسم کی گناہ ہے۔ لیکن آپ جیسے خوش قسمت افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے نامہ اعمال جب فرشتے لے کے جاتے ہیں شب قدر کے دن اللہ کے حضور، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اعمال میں زیارت عاشورہ ہے، دعائے جوشن کبیر سبحان ہے، اللہ، دعائے جزاک اللہ۔ فتح ہے، والدین کی خدمت ہے، سب نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہیں۔ جب پروردگار یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں ساری نیکیاں ہیں، تو پروردگار اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتے، دیکھیں فرشتوں، جب میں انسان کو خلق کر رہا تھا تو تم نے اعتراض کیا تھا، پروردگار اس کو کیوں خلق کر رہے ہو؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ دنیا میں جا کے ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے، دوسرے سے لڑیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہی وہ بندہ ہے جس کے نامہ اعمال میں ہر قسم کی نیکیاں ہیں، سبحان اللہ، لیکن میرا جزاک جیسا اللہ۔ بندہ جس کا نامہ اعمال دیکھ کے جب فرشتے اللہ کے بارگاہ میں شکایت کریں گے، پروردگار ہم نے تو عرض کیا تھا کہ یہ بندہ گناہ گار، یہ بندہ جا کے گناہ کریں گے، عبادت کے لیے ہم کافی ہے، اس وقت پروردگار ارشاد فرمائے یہ میرا بندہ، یہ لا علمی کی وجہ سے اس نے انجام دیا ہوگا، لیکن یہ توبہ ضرور کرے گا یہ بندہ۔ سبحان بس اللہ، توبہ کرنے کے رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر انسان سے لا علمی میں پتہ نہ ہونے کے مسئلہ پتہ نہ تھا اس کو، اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار نے ایک ایسی رات آپ کے لیے رکھی ہے، وہ رات ہے شب قدر۔ اس رات میں پروردگار کے نزدیک جا کے پروردگارہ میں نے گناہ انجام دیا ہے لا علمی میں، آج آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اپنی گناہ کی مغفرت کے لیے، سبحان ہاتھ اللہ، اٹھا کے جزاک اللہ، مغفرت اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی رات کو کہتے ہیں شب قدر کی رات، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ۔ اسی لیے پروردگار نے شب قدر کو مخفی رکھا تاکہ یہ بندہ کئی رات آئے میرے پاس، الف شہر، ہزار راتوں سے افضل ہے، مخفی رکھا۔ اس لیے ہمارے جو علماء متقدمین ہیں، جو پہلے جو علماء گزرے ہیں، وہ یعنی پورے سال شب قدر یعنی احیا کرتے تھے، شب زنداری کرتے تھے، کیونکہ معلوم نہیں شب قدر کون سی رات ہے، اس لیے پورا سال ہر رات وہ شب داری کرتے تھے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہاں میں نے شب قدر کو درک کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن 3 راتیں ہمارے پاس ہے شب قدر کے لیے، اور نیمہ شعبان میں کچھ مومن شب داری کرتے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک جا کے گر گڑانا، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا، یہ ہے شب قدر، سبحان ٹھیک ہے جی۔ اللہ، شب قدر جزاک کی اللہ۔ اہمیت کے حوالے سے فراوان آیات اور احادیث ہے، لیکن وقت کی ہمارے پاس کمی ہے، اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ملائکہ نزول ہوتے ہیں اس شب میں، ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ، ملائکہ آسمان جزاک سے اللہ، آتے ہیں، ہمارے واقعاً۔ ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ہم اسی شب قدر میں اپنے سروں پہ قرآن رکھتے ہیں
تو میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے یہاں پہ ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں برادر عزیز مرتضیٰ صاحب. بسم اللہ. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جب بھکا یا اللہ کہتے تو اس با کا مطلب کیا ہے. یا آپ اللہ کے حق کا مطالبہ کر رہے، اے پروردگار تمہارے حق کا واسطہ، بھی محمد کے حق کا واسطہ، بھی علی کے حق کا واسطہ. بھائی پوری رات آپ 14 معصومین کے حق کا واسطہ دے کے پروردگار کے بارگاہ میں اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ خدا نخواستہ قرآن سر سے اٹھانے کے فوراً بعد اگر دوبارہ سے غیبت شروع کر دے، اگر دوبارہ سے وہی پہلے والا حال ہو جائے تو اس شب قدر کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کیا فائدہ شب قدر میں بیدار رہنے کا. ٹھیک ہے جی. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے، شب قدر ایک فرصت ہے ہمارے لیے، یہ فرصت بھی چلی جانی ہے. الفرصت تمر مر السحاب، یہ سحاب کی طرح جو ہے یہ فرصت چلی جانی ہے. تو اس فرصت کو غنیمت جان کر پروردگار کی بارگاہ میں آج شب ضربت مولا امیر المؤمنین ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم محمد والے محمد کا واسطہ، آج کی شب کا واسطہ، شب احیاء کا واسطہ، پروردگار ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، اور جتنے بھی مومنین نے ہمیں التماس دعا کہ ان سب کی حاجتوں کو برآوردہ فرما، اور ہمیں ایسی ہزاروں شب قدر ہمیں نصیب فرما. کیونکہ بہت سارے ایسے افراد تھے جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں. ان کو یاد کرتے پروردگارہ، جو مومن مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار، شب قدر کی عظمت اور فضیلت کا واسطہ ان کو محمد والے محمد کے جوار میں جگہ نصیب فرما. الہی آمین. تو ناظرین، قبلہ صاحب تھے جو کہ بہترین انداز میں شب قدر کی اہمیت بیان فرما رہے تھے. تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ.